جنگل میں سیلاب آیا۔ سومی شہزادی، مجھے یقین تھا کہ آپ ہماری مدد کے لیے ضرور آئیں گی۔ گلہری بولی۔ گیدڑ اپنے بچوں کو لے کر ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ پانی ان کے کندھوں کو چھو رہا تھا۔ چڑیا اور کوئل اپنے بچوں کے ساتھ درختوں پر کام رہی تھی۔ زبیر اپنے ڈر سے سمیت بچوں کو بہلا رہا تھا۔ کوا اپنے گھر کی تباہی پر روڈ پر قطار ہو رہا تھا۔ اس کا بچہ اس طوفانی بارش میں گم ہو گیا تھا۔ سومی نے اسے تسلی دی تھی۔ لالی اور ہاتھی نے سب پرندوں اور جانوروں کو باری باری کشتی میں بٹھانا شروع کیا۔ اتنے میں سومی کو بھی اپنی خوشی بچے کے لے کر آئی۔ انہوں نے اپنے پوٹلی سے دوا نکال کر سومی میں انجیل دی اور اسے ہوش آ گیا۔ سومی سب کو جنگل لے آئی اور جہاں سونے لگے تھے سب کو پناہ کھانے بعد اپنے بچوں کے ساتھ آرام اور بستر پر بیٹھ گئی۔ ہم نے بہت مشکل سے اپنے گھر بنائے تھے، اب دوبارہ سے ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ پھر یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ تم پریشان نہ ہو پیاری چڑیا، ہم سب تمہارا گھر بنانے میں تمہاری مدد کریں گے۔ سومی کی بات سن کر سب نے اسے تسلی دی کہ وہ پریشان نہ ہو۔ اس آزمائش کی گھڑی میں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے اور نہ صرف ایک دوسرے کی باہمی مدد کریں گے بلکہ جنگل کو دوبارہ سے آباد کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ سومی جنگل کی بحالی کے بعد ہم آئندہ ہونے والے بارشوں اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے اقدامات اٹھائیں گے تاکہ ہمیں آنے والے سالوں میں ایسی تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انکل ہاتھی نے کہا، بالکل ایسا ہی کریں گے۔ اس آزمائش کی گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ زرافہ نے کہا۔ ان سب کے خیالات سن کر سومی خوش ہوئی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کے تمام دوست مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ اس بات سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔